सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगजेई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और नौजवान भी शहीद। शोहदा में नायब सूबेदार आजम गुल, नायक अदील हुसैन, नायक गुल अमीर, लांस नायक शेर खान, लांस नायक तालिश फराज, लांस नायक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, आकिब अली और मोहम्मद जाहिद शामिल। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात किया। पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन यूं ही जारी रहेगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम फासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर और वज़ीर आज़म की शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र व इस्तक़ामत की दुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और पाक फ़ौज के जुर्रतमंद सिपाहियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर सिपोतों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार। कहा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी औरंगजेई ऑपरेशन में शहीद होने वाले अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। इत्तेहादियों में तनाव खत्म करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज़ फायर के लिए सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के वॉकआउट से मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और सदर मुमलिकत का पैगाम पहुँचाएंगे। सदर जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ 1-on-1 मुलाकात में मोहसिन नकवी को सिंध और पंजाब में जारी तनाव कम करने का टास्क दिया था। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भी मोहतात गुफ्तगू करने की हिदायत। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कल से पंजाब भर में हल्का बंदियों का काम शुरू करने का हुक्म। हल्का बंदियां 2 माह में मुकम्मल की जाएगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत करवाए जाएंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दिफाई ताउन ने नई बुलंदियों को छू लिया। अमरीका ने पाकिस्तान को जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम की फ़रोख्त के आलमी प्रोग्राम में शामिल कर लिया। F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन की राह भी हमवार। अमरीका की दिफाई कंपनी रेथ्यून पाकिस्तान को फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले जदीद तरीन मिसाइल फ़रोख्त करने के लिए अपने मुआहदे में तरमीम करेगी। मुआहदा 2030 तक मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान मिसाइलों की पैदावार और तरसील जारी रहेगी। अमरीकी वज़ारत दिफा ने रेथ्यून को पहले से किए गए मुआहदे में तरमीम की मंजूरी दे दी है। भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी एक मरतबा फिर बेनकाब। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रा का बराह रास्त ताल्लुक सामने आ गया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने नाकाबिल तरदीद सबूत न्यूयॉर्क में अदालत में पेश कर दिए। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में गिरफ्तार निखिल गुप्ता के खिलाफ अमरीका में कत्ल की साजिश और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों का इल्ज़ाम है। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल की वीडियो सबसे पहले निखिल गुप्ता को भेजी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक निखिल गुप्ता असलहा और मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस थे। इसराइल का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले एक और फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला, 3 बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। फ्लोटिला मुंतज़मीन के मुताबिक इमदादी जहाज़ों पर गजा से 120 नॉटिकल मील के फासले पर हमला किया गया। इसराइली फ़ौज ने कब्जे में लिए गए बहरी जहाज़ों से लाइव नशरियात भी मुनक़ता कर दी। चंद रोज़ कबल भी इसराइली ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला करके 500 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया था।
حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو رہائی کو فوجی انخلا کے مراحل سے مشروط کر دیا۔ غزہ منصوبے پر شرم الشیخ میں مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے۔ مذاکرات میں قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور امریکی ثالث بھی شامل ہوں گے۔ ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالن کی قیادت میں ترکیہ کا وفد بھی مذاکرات میں شامل ہوگا۔ حماس رہنما خلیل الحیا نے کہا کہ ڈیل پر تیار ہے لیکن جنگ کے مکمل خاتمے کی ضمانت درکار ہے۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ سے متعلق مذاکرات نازک مرحلے میں داخل، امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پیشرفت کا موقع موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا امریکی ٹیم بھی مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے مصر روانہ ہو گئی۔ قطری وزیر اعظم بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ قطری وزیر اعظم کی امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی موجودہ آئین پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس۔ وکیل حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا 26ویں آئینی ترمیم سے جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن پر اثر پڑا، فیصلہ کرنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کیا درست ہے یا نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، آئینی بینچ کا تصور پارلیمنٹ نے دیا، ہم پر نہ ڈالے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے یا غلط فی الحال عدالت نے معطل نہیں کی۔ جسٹس محمد علی نے سوال اٹھایا، کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مقرر کیا گیا بینچ فل کورٹ کی درخواست پر فیصلہ کر سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، میرا سوال ہے 26ویں آئینی ترمیم میں فل کورٹ کو کہاں روکا جا رہا ہے؟ آئینی بینچ نے مزید سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آزاد کشمیر میں کامیاب مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی کی ملاقات، وزیر اعظم کی معاملات کو احسن طور سے حل کرنے پر مذاکراتی کمیٹی کی تعریف، کہا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا، کشمیری عوام کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا، حکومت اپنی کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھے گی، پہلے بھی کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ تھے اور آئندہ بھی ان کے حقوق کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے 26 نومبر کے جلاؤ گھیراؤ کیس میں علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی خارج کر دی۔ عدالت نے مزید سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ 11 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہونے کا بھی امکان ہے۔ پاک پتن کی تاریخ کا پہلا سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج پاک پتن جائیں گی، الیکٹرو بس پروجیکٹ کا افتتاح کریں گی۔ پاک پتن میں 3 روڈز پر الیکٹرک بس سروس میسر ہوگی۔ میاں والی، وزیر آباد، سرگودا، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، ساہیوال اور لاہور میں الیکٹرو بس سروس پہلے سے جاری ہے۔ پنجاب حکومت اور نجی سیکٹر کے درمیان کاشتکاروں سے گندم خریدنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ نجی سیکٹر کاشتکاروں سے 3,500 روپے من کے حساب سے گندم خریدے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ سال کے لیے گندم خریداری کا جامع پلان تیار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار گندم کی کاشتکاروں کو 1000 مفت ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ کسان کارڈ کے ذریعے اربوں روپے کے زرعی قرضے فراہم کیے۔ صوبے میں ہر قسم کی کھاد کنٹرول ریٹ پر وافر مقدار میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی کا کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان نے کہا 24 سے 26 اکتوبر تک کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ کارروائی نکالیں گے۔ سیلاب متاثرہ کسانوں کے قرض معاف کیے جائیں گے۔ کھادوں کی قیمتوں میں فوری 50% تک کمی کی جائے۔ خیراتی پیکٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مستقل پالیسی بنانا ہوگی۔ جماعت اسلامی کو کسی پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں ہے۔
حالیہ سیلاب کے باعث معاشی ترقی میں کمی اور مہنگائی بڑھنے کا خدشہ، شرح نمو 2.6% رہنے کی پیشگوئی۔ عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ اگلے مالی سال پاکستان 3.6% کی شرح سے ترقی کرے گا۔ عالمی بینک کے مطابق حالیہ سیلاب کے بعد معاشی بحالی میں سست روی کا خدشہ، رواں مالی سال مہنگائی بھی 7% سے بڑھنے کا امکان ہے۔ حکومت نے رواں مالی سال معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 20 برس بیت گئے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں شہداء کی یاد میں مرکزی تقریب 8:52 پر سائرن بجا کر خاموشی اختیار کی گئی۔ شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے اور ریسکیو 1122 کے عملے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں وزراء اور حکومتی نمائندوں کی شرکت۔ میرپور، سدنوتی اور بھمبر میں بھی دعائیہ تقریبات۔ صدر ٹرمپ اور ایلنوائے کی ریاستی انتظامیہ آمنے سامنے۔ ریاستی مخالفت کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ نے نیشنل گارڈ ایلنوائے بھیج دیے۔ ٹیکساس سے آئے اہلکار غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن میں حصہ لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ریاست ایلنوائے کی صورتحال افغانستان سے بھی بدتر ہے۔ ایکواڈور کے صدر نوبوا پر قاتلانہ حملہ، 500 سے زائد مظاہرین کا صدر کی گاڑی پر گھیراؤ کے بعد پتھراؤ، فائرنگ بھی کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے میں ایکواڈور کے صدر محفوظ رہے۔ پولیس نے قاتلانہ حملے میں ملوث 5 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ میانمار میں مذہبی تہوار کے دوران پیراگلائیڈر سے بم حملہ، بچوں سمیت 40 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بی بی سی کے مطابق سینکڑوں افراد تہوار کی تقریب میں شریک تھے۔ اس دوران موٹرائزڈ پیراگلائیڈر نے 2 بم گرا دیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حملہ جنگی جرم قرار دیا۔ عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں بس لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر تباہ، 18 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ریسکیو ٹیمز موقع پر موجود، امدادی کارروائیاں جاری، زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ جاپان کے شہر نوماتا میں جنگلی ریچھ سپر مارکیٹ میں گھس آیا۔ ریچھ کے حملے میں 2 بزرگ شہری زخمی۔ ریچھ نے سٹور کے شیشے توڑ دیے، پھلوں کے سیکشن میں موجود چیزوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ قریبی علاقے سے ایک شخص کی لاش بھی برآمد ہوئی ہے۔ سابق کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کے لیے T20 کے دروازے بدستور بند۔ جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کی قیادت سلمان علی آغا ہی کریں گے۔ سلیکشن کمیٹی کا سلمان علی آغا پر مکمل اعتماد۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ممکنہ کھلاڑیوں کے نام جلد سامنے آ جائیں گے۔ اور پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کا پہلا گروپ لاہور پہنچ گیا۔ کیکسو بربادہ، ویان ملڈر، زبیر حمزہ، ڈیوڈ بیننگم، کاربن باسٹ، دیگر کھلاڑیوں اور سپورٹنگ سٹاف شامل ہیں۔ ٹیسٹ ٹیم کا دوسرا گروپ آج لاہور پہنچے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ میں پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور میں کھیلا جائے گا۔